السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں پیمان عشق پارٹ 9۔ پیمان نے حیرت سے سرخ جوڑے کو دیکھا جو بھابھی زبردستی اسے تھما کر گئی تھی، یہ کہہ کر کہ ناپ وغیرہ چیک کر لو پہن کر کیونکہ سسرال جانا ہے۔ وہ مسکرائی، پھر کینچی دراز سے نکال کر خوب سے ڈریس کو جگہ جگہ سے کاٹ چکی تھی۔ وہ بھابھی، میں نے فٹنگ چیک کر لی ہے، یہ مجھ پر سوٹ نہیں کرے گا، اس نے ڈریس ان کی گود میں رکھتے ہوئے ٹھنڈے لہجے میں کہا۔ ارے کیوں سوٹ نہیں کرے گا؟ عدیلہ نے منہ بناتے ہوئے پوچھا۔ وہ کیا ہے نا بھابھی، پھٹا ہوا ڈریس مجھ پر تو کیا کسی پر بھی سوٹ نہیں کرے گا، اس نے ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ پھٹا کہاں تھا؟ میں نے تو ابھی چیک کیا تھا، یہ تو بالکل ٹھیک تھا، عدیلہ بیگم نے ڈریس کھولتے ہوئے تنک کر کہا۔ پھر وہ چوکی، ڈریس کی حالت ستیہ ناش کر دی تھی اس نے۔ پیمان، بھابھی نے غصے سے گھرا کر کہا۔ وہ مسکرا کر بلکہ انہیں تپاتی ہوئی باہر نکل گئی، لیکن لاؤنج میں داخل ہوتا وہ وجود زور سے اس سے ٹکرایا۔ پیمان نے ٹھٹک کر اس وجود کو دیکھا جس کے چہرے پر بڑی بڑی داڑھی اسے بہت عجیب بناتی تھی۔ پیمان کے ٹھٹکنے کی وجہ وہ مخصوص خوشبو تھی جو اسے رکنے پر مجبور کر گئی تھی۔ وہ ساکت نظروں سے اس وجود کو دیکھ رہی تھی جو اس سے نظریں چراتا ہوا آگے بڑھ گیا تھا۔ پیمان نے پلٹ کر اس کی پشت کو دیکھا۔ پیمان نے اس کی پشت کو تب تک دیکھا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا۔ گہرا سانس خارج کرتی وہ گارڈن میں رکھی چیئر پر بیٹھی، سامنے رکھا مگ اٹھاتی وہ ورق درانی کرنے لگی، لیکن دھیان سارا سامنے کھڑے شخص پر تھا جو اس کی نظروں کی تپش سے تذبذب کا شکار تھا۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب آئی۔ تمہیں یہاں کام کے لیے کس نے رکھا ہے؟ پیمان نے اس کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا، جو بلیک پینٹ پر کھلی سی بلو شرٹ پہنے ہوئے تھا، اوپر خاکی کلر کی جیکٹ جس کے سارے بٹن کھلے ہوئے تھے۔ وہ جواباً چپ ہی رہا۔ ارے بولتے کیوں نہیں؟ میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں، وہ بیزار لہجے میں اس پر برسی۔ لیکن مجال ہے جو ملازم کچھ بولا ہو، ایڈیٹ کہیں کے، غصے سے کہتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ وہ دانت پیستی بڑبڑا کر کہتی ہوئی اندر چلی گئی۔ ملازم گہری سانس لیتے ہوئے ارد گرد دیکھنے لگا۔ پیمان نے بلو کلر کا سوٹ پہنا، اوپر بلیک دوپٹہ اوڑھے وہ باہر آئی۔ کچن میں آج 2 ماہ بعد آئی تھی۔ بھابھی وغیرہ کسی رشتہ دار کی وفات پر گئے ہوئے تھے۔ اس کا دل پتہ نہیں پر بہت ہلکا پھلکا سا تھا۔ وہ میٹ نکال کر دھو کر رکھتی چاول نکالنے لگی۔ وہ اپنے لیے میٹ رائس بنانے لگی تھی۔ 45 منٹ میں وہ اپنے لیے مزیدار سے میٹ رائس بنا چکی تھی۔ ہاتھ ٹشو سے صاف کرتی وہ چاول نکالنے لگی۔ پلیٹ میں چاول ڈال کر وہ باہر گارڈن میں آ گئی۔ ہلکی ہلکی دھوپ نکلی ہوئی تھی لیکن کہیں کہیں بادل بھی منڈلا رہے تھے۔ وہ چاول کھانے میں مگن تھی۔ پھر وہ چوکی، خود پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس کر کے وہ ایک دم پلٹی تھی جب اسی کھڑوس ملازم کو اپنے پیچھے کھڑا پایا۔ پیمان نے اسے غور سے دیکھا۔ آپ پرفیوم کون سی یوز کرتے ہیں؟ اس کی خوشبو بہت یونیک ہے، اس نے دھیمے سے پوچھا۔ یہ لندن میں اویلیبل ہے، یہاں سے نہیں ملتی، جواباً اس نے مصروف انداز میں بتایا تھا۔ پیمان کے کانوں میں اپنا کہا جملہ گونجا تھا۔ ملازم نے اسے دیکھنے پر نظریں ہٹا لی تھیں۔ وہ مسکرائی، بلکہ زور سے مسکرائی تھی، آنکھوں میں نمی سی چھلکی تھی۔ پھر وہ کچھ سوچ کر اٹھی اور اس کے پاس آئی۔ کیا تم چاول کھاؤ گے؟ پیمان نے اس سے پوچھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر دیکھ کیوں رہے تھے اس نے آئی برو اچکا کر غصے سے پوچھا۔ وہ ہونٹ بھیجے ارد گرد دیکھنے لگا۔ کیا شادی شدہ ہو؟ پیمان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ایک پل کو اس نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ ٹھیک سے کام کرو اپنا، ادھر ادھر جھانکتے رہتے ہو، اور جھانکنے کی ضرورت نہیں، رعب سے کہتی ہوئی وہ پلٹ گئی، جبکہ ملازم نے حیرت سے اپنی مالکین کو دیکھا۔ تمہارے پاپا اچھے انسان ہیں، محیز نے کولڈ ڈرنک کے سپ لیتے ہوئے یشمینا سے کہا۔ یس، وہ دنیا کے بیسٹ پاپا ہے، وہ میری ہر خوشی کا خیال رکھتے ہیں، یشمینا نے اپنے پاپا کا ذکر فخر سے کیا۔ محیز مسکرایا۔ یشمینا، میرے بھائی بھی دنیا کے بیسٹ بردر تھے، پتہ ہے، وہ اپنے سے پہلے میرا سوچتے تھے، میری ہر چھوٹی سی بات کا انہیں علم ہوتا تھا، بلکہ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے انہوں نے مجھ پر کوئی کیمرہ وغیرہ فٹ کیا ہو۔ وہ چمکتی آنکھوں سے اپنے بھائی کا ذکر کرتا انہی لمحوں میں کہیں چلا گیا تھا۔ یشی نے تعصب سے اسے دیکھ کر سر ہلایا۔ محیز نے اس کے آگے
یشمینا نے اس کے آگے چٹکی بجائی۔ وہ سر جھٹکتا ہوا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ پتہ ہے میں اب سیکنڈ ٹائم آفس جایا کروں گا، چاچو کی ہیلپ کیا کروں گا، محیض نے اسے محبت سے دیکھتے ہوئے بتایا۔ یشمینا نے اسے سراہا۔ ہاں جانا چاہیے، اور ویسے بھی ایسے تمہارا دھیان بٹا رہے گا، یشی نے جوس ہونٹوں سے لگاتے ہوئے کہا۔ دوسری طرف مریم ارد گرد دیکھتے ہوئے اس کی بائک کے قریب بیٹھی، پھر بالوں سے پن نکالتی وہ جلدی سے ٹائر پنچر کرنے لگی۔ مریم میر اب ایسی حرکتیں کرے گی؟ سو سیڈ۔ منان کی آواز پر وہ ڈر کر اس کی طرف پلٹی۔ میری ہیئر پن گر گئی تھی، وہی اٹھانے جھکی تھی۔ اور کیا میں یہاں سے تمہاری کرنسی اٹھانے بیٹھی تھی؟ مریم نے بوکھلاتے ہوئے جلدی سے الٹی سیدھی صفائی دی۔ اچھا، کروڑوں کی مالکن 10 روپے والی ہیئر پن ڈھونڈ رہی تھی، واہ واہ، اس نے طنزیہ مسکان سے کہا۔ مریم کو رہ رہ کر اس پر غصہ آیا۔ بات سنو، پیسے کوئی درختوں پر نہیں اگتے، محنت سے کمائے جاتے ہیں، 10 روپے ایسے ہی نہیں مل جاتے، اور میری پن 10 روپے کی نہیں، سمجھے؟ مریم نے ناک منہ چڑھاتے ہوئے تنک کر کہا۔ آپ بدلہ لے رہی تھی میری بائک سے، کل لفٹ جو نہیں تھی میری بائک نے آپ کو؟ منان نے آنکھوں پر گلاسز لگاتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ ارے بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہاری یہ بائک، فالتو میں میرا ٹائم ویسٹ کر دیا۔ مریم پیر پٹکتی ہوئی ہوٹل کے اندر چلی گئی۔ منان بھی بائک کو لاک کرتا اس کے پیچھے آیا، جو کونے والی ٹیبل پر بیٹھے ویٹر کو آرڈر دے رہی تھی۔ او مسٹر، کہیں اور جا کر بیٹھو، کال نہیں پڑ گیا یہاں ٹیبل چیئرز کا جو میرے ٹیبل پر آ گئے ہو، مریم نے غصے سے کہا۔ اف میم، آپ اتنا غصہ کیسے کر لیتی ہیں؟ منان نے تھوڑی پر ہاتھ کی مٹھی بنا کر رکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ تم جیسوں کی شکل دیکھ کر مجھے آ جاتا ہے غصہ، وہ تنک کر کہتی ہوئی ارد گرد دیکھنے لگی۔ آپ اتنا فاسٹ فوڈ مت کھایا کریں، یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، منان نے اسے محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے سمجھایا۔ وہ اس کی نظروں سے جذب ہوئی۔ تم سے مطلب میں بیمار ہوں یا موٹی ہوں، اٹس ناٹ یور ہیڈ ایک، وہ برگر کھاتی ہوئی اونچا سا بڑبڑائی۔ منان مسکرایا۔ ڈارلنگ، اٹس مائی ہیڈ ایک، وہ آہستہ سے ہونٹوں میں بڑبڑایا۔ مریم نے الجھ کر اس کے ہونٹوں کی حرکت دیکھی، پھر ناک منہ چڑھاتی ہوئی برگر کی طرف متوجہ ہو گئی۔ دوسری طرف وہ زبردستی اسے مایو بیٹھنے کے لیے کہہ رہے تھے، جس پر اس نے بنا خوف کے انکار کر دیا تھا کہ وہ خوزان میر کے نکاح میں ہے اور اسی کی رہے گی۔ سفیر کے گھر والے بھی یہی تھے۔ چٹاخ، بے شرم بدبخت، تیری ہمت کیسے ہوئی اس کا نام میرے سامنے لینے کی؟ ملک داؤد نے حقارت سے اسے دیکھتے ہوئے نفرت سے کہا۔ لوں گی، زندگی کی آخری سانس تک صرف اسی کا نام لوں گی، اس نے سپاٹ چہرے سے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے سر سے لہجے میں کہا۔ اسے بھی اس کے عاشق کی طرح مار کیوں نہیں دیتے؟ بدنامی ہی تو ہے یہ۔ عدیلہ بیگم نے فرش پر بیٹھی بکھری ہوئی حالت لیے اسے دیکھتے ہوئے نفرت سے اپنے شوہر کو کہا۔ آپ نہ اسے مار سکے ہیں نہ مجھے مار سکیں گے، کیا لگتا ہے آپ نے اسے مروا دیا ہے؟ نکل آئے اس خوش فہمی سے، میری سانسیں گواہ ہے اس کی چلتی سانسوں کی، اس نے زمین سے کھڑے ہوتے ہوئے سرد سی مسکان سے کہا۔ تیری تو، ملک خاور نے زور سے اس کا سر دیوار پر مارتے ہوئے نفرت سے گرایا۔ اس کا سر پھٹ چکا تھا۔ چاچو، منان بھاگتا ہوا کہتا سیڑھیاں اترتا اپنی پھپھو کی طرف بڑھا۔ ڈرے خدا کے قہر سے آپ لوگ، اس نے پھپھو کو فرش سے اٹھاتے ہوئے اشتعال آمیز لہجے میں ان بے حس لوگوں سے کہا۔ بند کر دو اسے تہہ خانے میں، خود تو مر گئے، اپنی بڑھاپے کی ناجائز اولاد ہمارے سر پر تھوپ گئے۔ ملک داؤد اسے نفرت سے دیکھتا کہتا ہوا غرور چال لیے ہال سے باہر نکل گیا۔ تماشا دیکھتے باقی سب بھی سر جھٹکتے ہوئے اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ پھپھو اٹھے، اس نے اسے کندھوں سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ اس کا ہم عمر تھا، لیکن وہ کہتا اسے پھپھو ہی تھا۔ منان، وہ زندہ ہے، اس نے بے ہوش ہوتے ہوئے بس یہی 4 لفظ کہے تھے اس سے، جس نے سر ہلاتے ہوئے اپنی پھپھو کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا تھا۔ ملک خاور کا سر پھاڑ دیا تھا کسی نے پتھر مار کر، وہ بیڈ پر لیٹے کراہ رہے تھے۔ لیکن کس نے پتھر مارا آپ کو؟ کس میں اتنی جرأت آ گئی؟ پتہ نہیں، اس کے چہرے پر نقاب تھا، میں دیکھ نہیں سکا، ملک حماد نے کراہتے ہوئے بتایا۔ ایسا کون ہو سکتا ہے بھلا جس نے آپ کو مارنے کی جرأت کی؟ آنسا بیگم پریشانی سے بڑبڑائی تھی۔ بیٹا آمینہ کل سے کمرے سے نہیں نکلی، پتہ نہیں کیا بات ہے، چپ چاپ بیٹھی ہے، کھانا بھی نہیں کھایا اس نے، تاج بیگم نے آئلہ کو بتایا۔ آئلہ اور مریم آج تاج ہاؤس آئی ہوئی تھی، بلکہ تاج بیگم نے ہی آئلہ کو بلایا تھا فون کر کے کہ آمینہ سے پوچھو کیا ہوا ہے۔
امی آپ پریشان نہ ہو، میں دیکھتی ہوں اسے۔ مریم آپ اپنی نانو کے پاس بیٹھو، آئلہ کہتی ہوئی اٹھی۔ جی مما، مریم نے کہہ کر تاج بیگم کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ آمینہ ڈیئر، اندھیرا کیوں کیا ہوا ہے؟ آئلہ نے بتی جلاتے ہوئے پوچھا۔ آپا آپ؟ آمینہ نے جلدی سے متروم آنکھیں پوچھتے ہوئے حیرانی سے پوچھا۔ آمینہ کیوں امی کو پریشان کر کے رکھا ہوا ہے؟ دیکھو ذرا ان کی عمر، کیا وہ اس عمر میں یہ سب افورڈ کر سکتی ہے؟ آئلہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ آپا میں کہاں کسی کو تنگ کرتی ہوں، میری تو قسمت ہی خراب ہے، آمینہ نے سنجیدگی سے سامنے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آئلہ نے افسوس سے اپنے سے 12 سالہ چھوٹی بہن کو دیکھا۔ آمینہ تم نے کہا تم ڈاکٹر بننا چاہتی ہو، ہم نے مانا۔ تم نے کہا تم باہر سے اسپیشلائز کرنا چاہتی ہو، ہم نے یہ بھی مانا۔ تم 5 سال بیرون ملک رہی ہو، ہم نے یہ بھی سہا۔ تم نے کہا تم شادی جیسی خرافات میں نہیں پڑنا چاہتی، ہم نے جیسے تیسے یہ سب بھی قبول کیا۔ تمہارا خاموش رہنا، کہیں نہ آنا جانا، اس طرح کمرہ بند کر کے پڑا رہنا، یہ سب کیسے تکلیف دیتا ہے امی کو؟ تکلیف ہوتی ہے یار، مجھے بھی ہوتی ہے، کچھ تو ہمارا خیال کرو، آئلہ نے بہت غصے سے اسے سنایا۔ آپا سوری، میں پتہ نہیں ایسی کیوں ہو جاتی ہوں، اب سے کوئی تکلیف نہیں دوں گی آپ لوگوں کو، آمینہ نے ان کے گلے لگتے ہوئے نرم سے لہجے میں کہا۔ خیال رکھو اپنا اور امی کا، آئلہ نے اس کا سر چومتے ہوئے دھیمے سے کہا۔ پیمان سر پر پٹی باندھے سامنے دیوار کی طرف سپاٹ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ملک حماد پر کسی نے جان لیوا حملہ کیا ہے، ان کی گاڑی پر گولیوں سے بارش کی گئی ہے، منان نے اس کے آگے کھانے کی ٹرے رکھتے ہوئے بتایا۔ وہ چونکی، پھر سر جھٹکا۔ منان، میرا دل کر رہا ہے سیدھی سڑک ہو، آس پاس کوئی نہ ہو، رات کا سماں ہو اور میں بھاگتی جاؤ، رکوں نہ، بس ایک اندیکھی منزل کی طرف بھاگتی چلی جاؤں۔ وہ اپنی کیفیت اسے بتاتی مسکرائی۔ پھوپھو آپ ٹینشن مت لیں، آپ کا بھتیجا ہے نا، شام کو لے جاؤں گا آپ کو ویلی روڈ پر، پھر بھاگ لیجیے گا جتنا دل کرے، منان نے روٹی کا ٹکڑا اس کے منہ میں ڈالتے ہوئے شرارت سے کہا۔ وہ مسکرائی۔ منان تم کتنے سونے ہو میرے لال، اس نے شرارت سے کہتے ہوئے اس کے بال بکھیرے۔ پھوپھو یار یہ نہ کیا کریں، منان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ وہ کھلکھلائی۔ دروازے میں کھڑا وجود بھی مسکرایا تھا۔ پیمان خلیل ایسے ہی مسکراؤ گی انشاءاللہ، وہ کہتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ کوئی اور بھی مسکرایا دروازے سے کالا سایہ ہٹتے دیکھ کر۔ آپ ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ حرم نے اسے بیڈ پر سادے سے حلیے میں دیکھ کر پوچھا۔ کیا مجھے دلہن بننا ہے؟ اس نے اپنی بھتیجی سے پوچھا۔ ہاں، آپ کو یہ برائڈل ڈریس پہننا ہے، نیچے سب ویٹ کر رہے ہیں آپ کا، نکاح خواہ بھی آ گئے ہیں۔ حرم نے بیڈ سے سرخ کا کامدار سوٹ اٹھا کر اس کے ہاتھوں میں دیتے ہوئے سپاٹ سے لب و لہجے میں کہا۔ اس نے چپ چاپ سوٹ کو پکڑا، پھر مسکرائی۔ وہ اس سوٹ کو لے کر باہر کی طرف بڑھی تھی۔ حرم نے حیرت سے اسے باہر کی طرف جاتے دیکھا، جو تیز قدموں سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی تھی۔ نیچے کھڑے سب مہمانوں سمیت گھر والوں نے اسے ایسے آتے دیکھ کر حیرت زدہ ہوئے تھے۔ یہ کیا حرکت ہے، تم ایسے کیوں باہر آئی؟ ہاں، اور تیار کیوں نہیں ہوئی ابھی تک؟ ملک داؤد نے مٹھیاں بھیج کر غصے سے اس سے باز پرس کی تھی۔ آپ کی بیٹی بھی تو شادی کی عمر کی ہے، 2 سال ہی چھوٹی ہوگی وہ مجھ سے، تو آپ اس کی شادی کیوں نہیں کر دیتے اس اچھے نیک صفت انسان سے؟ اس کے سپاٹ سے انداز میں کہے جملے سب کو ساکت کر گئے تھے۔ تجھ میں اور میری بیٹی میں بہت فرق ہے، آنسا بیگم نے پھنکار کر کہا۔ وہ مسکرائی۔ جی ہاں، آپ کا تو خاندان ہی اعلیٰ ہے، میں بھلا کہاں آپ کے خاندان کا مقابلہ کر سکتی ہوں، لیکن پیمان صرف خزان کی ہے اور مرتے دم تک اسی کی رہے گی، کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ اسے کسی اور سے بیاہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سب جانتے تھے وہ مسکراہٹ کتنی زخمی تھی۔ حرم کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی چھلکی تھی۔ مر گیا ہے تیرا عاشق، سمجھی تم؟ خاور نے برہمی سے اسے باور کروایا تھا۔ آپ کی نظر میں لالا، لیکن پیمان خلیل کی نظر میں نہیں، وہ سپاٹ سے انداز میں کہتی اوپر کی طرف بڑھ گئی۔ ملازم کے روپ میں ایک انسان مسکرایا تھا، وہ نثار ہوتی نظروں سے اس کی پشت کو دیکھ رہا تھا۔ وہ رات کو جھولے پر بیٹھی تاروں بھرے آسمان کو دیکھتی اپنے بابا سے خیالوں میں مخاطب کی۔ معاف کر دینا اپنی پیمان کو، میں کیسے آپ سے اتنے دنوں ناراض رہی، پتہ نہیں کیوں، پر میں خود سے بھی ناراض تھی بابا، لیکن میں اب خوش ہوں بابا، پتہ نہیں کیوں لگتا ہے جیسے اب سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ کی بیٹی بھی خوشیوں بھری زندگی گزارے گی ایک دن۔ وہ دھیمے سے آنکھیں موندے اپنے بابا سے مخاطب تھی۔ بابا مسکرائے، انہیں مسکراتا دیکھ کر وہ بھی مسکرائی تھی۔ وہ تھوڑی دیر بیٹھ کر اندر آئی، لیکن چونکی جب وہ
وہ ملازم فون میں کسی کو آہستہ سے کچھ کہہ رہا تھا۔ وہ کچھ دیر تو اسے دیکھتی رہی، پھر اس کے قریب سے گزرتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ وہ چونکا، پھر فون بند کرتا واپس پلٹ گیا۔ میں تیار ہوں سفیر سے شادی کے لیے۔ اس کی بات پر ناشتہ کرتے سب افراد ساکت رہ گئے تھے۔ منان کے ہاتھ سے تو نوالا چھوٹ کر گر گیا تھا اور عدیلہ کو تو چائے پیتے ہوئے اچھو لگ گیا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ خاور نے حیرانی سے پوچھا۔ میں نے کہا میں سفیر سے شادی کے لیے راضی ہوں۔ آج سے 7 دن بعد کی تاریخ دے دیں آپ ان لوگوں کو۔ وہ کہتی ہوئی پلٹ گئی، سیڑھیوں کے پاس ساکت کھڑے وجود پر ایک نظر ڈالتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ علیشا کیوں نہیں جانا چاہتی تم؟ ہاں، اب تو وہ وجہ بھی ختم ہو گئی ہے جس کے لیے تم یہاں آئی تھی۔ موم پلیز، میں نہیں جانا چاہتی تو مطلب نہیں جانا چاہتی۔ کیوں کنونس کر رہی ہیں آپ بار بار؟ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے آپ کو اور ڈیڈ کو؟ علیشا نے پھنکار کر کہا۔ اب کیوں رکی ہوئی ہو تم یہاں؟ وجہ بتا دو، میں چلی جاؤں گی۔ تمہارے ڈیڈ الگ سے غصہ ہے، تمہارے بھائی الگ سے، میں کس کو جواب دوں؟ ساجدہ بیگم نے غصے سے پوچھا۔ میری مرضی، کوئی مجھے فورس نہیں کر سکتا۔ آ جاؤں گی 1-2 منتھ بعد، ڈونٹ وری۔ وہ لپسٹک کو فائنل ٹچ دیتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اف، یہ لڑکی کیا کرے گی اب؟ اس کے رنگ ڈھنگ مجھے کچھ مشکوک لگ رہے ہیں، ساجدہ بیگم پریشانی سے بڑبڑائی۔ شرم نہیں آتی تمہیں گھر گندا کرتے ہوئے؟ بڑی ہو گئی ہو، کچھ تو تمیز سیکھو جاہل لڑکی۔ یشی کی آج شامت آئی ہوئی تھی سبین بیگم کے ہاتھوں۔ اس کے پاپا آؤٹ آف سٹی گئے ہوئے تھے 2 دن کے لیے، سو سبین بیگم کو موقع مل گیا تھا اپنی بھڑاس نکالنے کا۔ یشی نے منہ بناتے ہوئے اسے دیکھا۔ لیکن آنٹی، پانی ہی تو گرا تھا۔ یشی نے منہ بسور کر انہیں دیکھا۔ تو پانی یہ تمہاری ماں صاف کرے گی آ کر؟ جاہل لڑکی، صاف کرو پانی 1 منٹ میں، ورنہ آج کے دن کا کھانا بھول جانا۔ وہ کہتی ہوئی ٹک ٹک کرتی باہر نکل گئی۔ یشی نے گہرا سانس بھرا، پھر وائپر لینے کچن کی طرف بڑھی، ورنہ کوئی بھروسہ نہیں تھا وہ اسے بچپن کی طرح اسٹور روم میں بھی بند کر سکتی تھی۔ پیمان نے سنجیدگی سے اس ملازم کو دیکھا جو آج کچھ غصے میں تھا۔ پیمان نیچے ہال میں آئی، پھر وہاں سے اپنا موبائل اٹھاتی ہوئی باہر گارڈن میں بڑھ گئی۔ ہاں نشا، میں پیمان بول رہی ہوں۔ نہیں یار، اب نہیں آؤں گی یونی، شادی ہونے والی ہے میری یار، پیمان نے ٹہلتے ہوئے اونچا سا کہا۔ لکڑی کاٹتے ہاتھ ساکت ہوئے تھے ایک پل میں، پھر ان میں روانی آ گئی تھی۔ وہ اب پہلے سے بھی زیادہ جوش میں لکڑی پر کلہاڑی مار رہا تھا۔ ہاں، اب کہیں نہ کہیں تو کرنی ہی ہے نا شادی، تو بس میں نے سوچا اچھا خاصا شکل والا ہے، اسی سے کر لیتی ہوں۔ ہاں، تم ضرور آنا، آج سے 7 دن بعد میرا نکاح ہے۔ اس نے کہتے ہوئے فون بند کیا، پھر اسے دیکھا جو لہو رنگ آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اپنا کام کرو، ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں، سمجھے؟ رعب جھاڑتی ہوئی واپس پلٹی۔ اور ہاں، ڈرائیونگ کر لیتے ہو؟ پیمان نے پلٹتے ہوئے پوچھا۔ اس نے سنجیدگی سے ہاں میں سر ہلایا۔ پھر ٹھیک ہے، ہمیں آج شادی کی شاپنگ پر جانا ہے، تو ڈرائیور کی طبیعت خراب ہے، تم چلنا، تب تک یہ ساری لکڑیاں کاٹ لو۔ وہ چادر کو سر پر ٹھیک سے جماتی ہوئی پلٹ گئی۔ پیچھے زور سے کلہاڑی گرنے کی آواز آئی تھی۔ وہ مسکراتی ہوئی بنا پیچھے دیکھے سیڑھیاں چڑھ گئی۔ حرم نے سنجیدگی سے اپنی ماں کو دیکھا۔ مما، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ منان میرا بھائی ہے اور میں اسے اپنا بڑا بھائی ہی مانتی ہوں، اور آپ یہ سب کہہ رہی ہیں؟ حرم نے شوق سی کیفیت میں کہا۔ ارے کم عقل لڑکی، بھائی وہی ہوتے ہیں جو سگے ہوتے ہیں، اور ایک بار شادی ہو گئی تو تم خود اس رشتے کو ایکسیپٹ کرنے لگ جاؤ گی، آنسا بیگم نے قطعیت سے کہا۔ مما پلیز، آپ ایسا سوچیے گا بھی مت، میں ہرگز منان سے شادی نہیں کروں گی، ویسے بھی منان بھی مجھے اپنی بہنوں کی طرح ہی ٹریٹ کرتا ہے، حرم نے غصے سے کہتے ہوئے آخر میں گہری سانس لیتے ہوئے اپنی بات کمپلیٹ کی۔ اسے سمجھا لے گی بھابھی، تم بس اپنا مائنڈ سیٹ کرو، آنسا کہتی ہوئی باہر نکل گئی۔ حرم نے ہاتھوں میں سر گرایا کہ یہ لوگ دلوں کی محبت سے پرے تھے۔ مما، آج کل میں دیکھ رہی ہوں آپ خوش سی رہتی ہیں، مریم نے زیور دیکھتی ہوئی آئلہ سے پوچھا۔ کیوں، میں خوش اچھی نہیں لگتی کیا تمہیں؟ آئلہ نے جواباً مذاق سے پوچھا۔ ارے میں تو جان بھی وار دوں اپنی مما کی مسکراہٹ پر، آپ بس ایسے ہی رہنا اب، مریم نے ان کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے لاڑ سے کہا۔ آئلہ نے مسکراتے ہوئے اس کا سر چوما۔ مما، یہ جویلریز کس کے لیے نکالی ہے؟ مما نے زیورات کو اشتیاق سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تمہارے بھائی کی بیوی کے لیے، انہوں نے مصروف انداز میں اسے بتایا۔ مریم نے حیرت سے آئلہ کو دیکھا۔ بھائی؟ وہ حیرت سے بڑبڑائی۔ پیمان نے اسے دیکھا جو ہونٹ بھیجے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ بھابھی، میں سرخ کلر کا برائڈل ڈریس لوں گی، پیمان نے سنجیدگی سے کہا۔ عدیلہ بیگم چپ ہی رہی، وہ مسکرائی مقابل کے غصے سے لال پیلا ہوتے ہوئے دیکھ کر۔
شاپنگ مال میں اسے بھابھی نے ساتھ ہی رکھا تھا سامان اٹھانے کے لیے۔ پیمان دل کھول کر شاپنگ کر رہی تھی۔ بھابھی کی تو ہول اٹھ رہے تھے اتنی مہنگی شاپنگ اسے کرتے دیکھ کر۔ وہ کاپر کام والا ریڈ دوپٹہ سر پر اوڑھے مرر کے سامنے آئی تھی۔ شیشے میں اسے دیکھ کر وہ ٹھٹکی، جو آنکھیں سکیڑے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہونٹ ہمیشہ کی طرح بھیجے ہوئے تھے، اس سے ضبط سے مٹھیاں بھی بھیجی ہوئی تھیں۔ پیمان سنجیدگی سے اسے دیکھتی رہی، وہ بھی جواباً سرخ رنگ آنکھوں سے اسے گھورتا رہا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر اپنی شادی کی شاپنگ اسے پکڑا دی تھی، لیکن وہ شاید اسے نہیں جانتی تھی۔ وہ لوگ شاپنگ کمپلیٹ کر کے جیسے ہی باہر آئے، پاس ہی ایک بڑا سا گہرا نالا تھا۔ ملازم کو اچانک سے ہی ٹھوکر لگی تھی، جس کے نتیجے میں وہ زمین بوس ہوا تھا اور ہاتھ میں پکڑا سارا کا سارا سامان نالے میں جا گرا تھا۔ عدیلہ بیگم نے بھوچکا رہ کر اسے دیکھا، جو اب سنجیدگی سے کھڑا کپڑے جھاڑ رہا تھا۔ پیمان نے بھی حیرت سے اسے دیکھا تھا، جو بے تاثر چہرے سے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ ارے اندھے ہو، ہماری لاکھوں کی شاپنگ تم نے غرق کر دی۔ اللہ اللہ، اب ہم کیا کریں گے؟ اندھے تھے تم جاہل انسان، پورا کرو پیسہ ابھی کے ابھی، ورنہ چمڑی ادھیڑ دوں گی۔ اللہ کا قہر ہو تم پر، خود گر جاتے لیکن ہماری شاپنگ کو بچا لیتے۔ عدیلہ بیگم کا واویلا جاری تھا۔ آس پاس لوگ اکٹھے ہو گئے تھے۔ عدیلہ بیگم غصے سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ عدیلہ نے کھینچ کر تھپڑ اسے مارنا چاہا، جب پیمان نے پھرتی سے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں قید کر لیا۔ بھابھی ہوش میں رہے، اسے جان بوجھ کر نہیں گرائی، بس گر گئی تھی، بات ختم، پیمان نے غصے سے کہا۔ عدیلہ بیگم نے ناک کے نتنے پھلاتے ہوئے دونوں کو گھورا، پھر تن فن کرتی گاڑی کی طرف چلی گئی۔ پیمان نے اپنے سامنے کھڑے وجود کو دیکھا، جو آنکھیں سکیڑے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پیمان قدم بڑھاتی اس کے انتہائی قریب ہوئی، اتنا کہ ملازم شخص حیرت زدہ سے اس کے نقوش کو اپنے نقوش سے مس ہوتے دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک سے ایکٹنگ کرو مسٹر میر، وہ سنجیدگی سے کہتی ہوئی پلٹ گئی۔ وہ ساکت سا اس کی پشت کو دیکھتا رہ گیا۔ اس کی تنخواہ سے ہر مہینے کاٹو پیسے۔ ارے اتنا نقصان کر دیا اس نے، عدیلہ بیگم نے داؤد ملک سے کہا۔ وہ جواباً چپ رہے۔ ملک سفیر کو اندر آتا دیکھ کر اس نے اچانک سے اپنا پیر اس کے پیر میں الجھایا تھا، جس کے نتیجے میں وہ منہ کے بل فرش پر گرا تھا۔ منہ سے خون چھوٹ گیا تھا۔ سیڑھیاں اترتی پیمان نے حیرت سے گرے ہوئے سفیر کو، پھر اسے دیکھا، جو ہاتھ پشت پر باندھے اسے ہی بے تاثر نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ داؤد اور عدیلہ بیگم بھاگ کر سفیر کے پاس آئے، اسے اٹھا کر لاؤنج کی طرف لے گئے، جو منہ پر ہاتھ رکھے کرا رہا تھا۔ وہ آج پیمان کو جویلری شاپ لے جانے کی والا تھا۔ پیمان گہری سانس لیتی ہوئی اس کی طرف آئی، جو پشت پر ہاتھ باندھے ایک غرور سے کھڑا تھا۔ کچھ دیر وہ دونوں سنجیدگی سے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتے رہے۔ وہ سر جھٹکتی ہوئی سفیر کی طرف بڑھی۔ جاؤ ڈاکٹر کو فون کرو، عدیلہ نے ٹیشو سفیر کو دیتے ہوئے پیمان سے کہا۔ وہ سر ہلاتی ہوئی ڈاکٹر کو فون کرنے لگی۔ آ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، وہ کہہ کر چپ ہوئی کہ اپنی پشت پر کسی کی چبھتی ہوئی نظریں وہ صاف محسوس کر سکتی تھی۔ لب بھیجتی وہ مسکرائی، پھر پلٹی، وہ مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھتی باہر گارڈن کی طرف بڑھ گئی۔ میرے بھائی کا سر جس نے بھی پھاڑا ہے، مجھے یہ سب پسند نہیں۔ وہ میرے بھائی ہے، جیسے بھی ہے۔ بہنوں کے لیے بھائی ایک چھاؤں کی طرح ہوتے ہیں، چاہے وہ چھاؤں دھوپ میں ہی کیوں نہ تبدیل ہو جائے، لیکن بہنوں کو وہ دھوپ ٹھنڈی چھاؤں ہی لگتی ہے جب وہ اپنے بھائیوں کو دیکھتی ہے۔ وہ آہستہ سے بول رہی تھی، جیسے وہ سنانا چاہ رہی تھی۔ اسے امید تھی وہ سن رہا ہوگا۔ پیمان کہتی ہوئی اس کے قریب سے گزر گئی۔ اس نے تیکھی نظروں سے جاتی ہوئی پیمان کی پشت کو دیکھا، پھر زور سے مکہ دیوار پر مارا۔ پیمان خلیل، وہ غصے سے بڑبڑایا۔ میرے گھر والے میری شادی میرے کزن سے کرنا چاہتے ہیں، حرم نے اس کے ساتھ چلتے ہوئے اسے بتایا۔ وہ ایک پل کو رکا، پھر چلنے لگا۔ آپ انکار کر دیں اگر وہ آپ کو پسند نہیں ہے تو، شاہان نے دھیمے سے کہا۔ جواباً حرم نے شکایتی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ مسکرایا۔ میرا مطلب ہے آپ پریشان نہ ہوں، اگر آپ اسے پسند نہیں کرتی تو آپ کی شادی اس سے نہیں ہوگی، ڈونٹ وری۔ اور ویسے بھی آپ کا کزن کسی اور میں انٹرسٹڈ ہے، شاہان نے لاپرواہی سے بتایا، جبکہ حرم حیرت سے اس کی طرف گھومی۔ آپ کو کیسے پتا منان کسی کو پسند کرتا ہے؟ حرم نے جلدی سے پوچھا۔ جو میرا باس ہے نا حرم، وہ مجھ سے اپنے سے ریلیٹڈ ہر انسان کی خبر رکھواتا ہے، اس نے ہلکی سی مسکان سے الجھا ہوا جواب دیا۔ حرم نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ وہ جواباً ہاتھ پاکٹ میں گھساتا دھیمے دھیمے قدموں سے چلنے لگا۔ حرم ناسمجھی سے اسے تکتی اس کے پیچھے بڑھی۔ کیا مطلب؟ حرم نے پوچھا۔ مطلب آپ کو وقت آنے پر پتہ چل جائے گا، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ حرم نے اسے گھور کر دیکھا، جو ہلکی سی مسکان ہونٹوں پر سجاتا چلنے لگا تھا۔
سفیر رات کو آ گیا تھا، اب اس کی حالت بہتر تھی، بس ہونٹ سوجا ہوا تھا۔ پیمان جاؤ، سفیر تمہیں شاپنگ پر لے جانے کے لیے آیا ہے، عدیلہ بیگم نے سیڑھیاں اترتی پیمان سے کہا۔ وہ گہری سانس بھرتی آس پاس دیکھنے لگی، پاس کوئی ہوتا تو اس کی مہک آتی نہ۔ میں بیگ لے آؤں؟ وہ بیزاری سے کہتی ہوئی اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ سفیر نے طنزیہ نظروں سے اس کی پشت کو مسکرا کر دیکھا۔ تم تو بہت دعوے کرتی تھی مجھ سے شادی نہ کرنے کے، کہاں گئے وہ تمہارے دعوے؟ سفیر نے طنزیہ مسکان سے پوچھا۔ پیمان نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ تم سے نکاح کرتی ہے میری جوتی، وہ اسے کہتی ہوئی ملازم کی طرف بڑھی اور اسے کیس پکڑا کر وہ گاڑی میں بیٹھی۔ سفیر نے حیرت سے دنگ نظروں سے اسے دیکھا، پھر سر جھٹکتا وہ اس کے پاس آیا۔ میری گاڑی کھڑی ہے، اس میں چلیں گے، سفیر نے ملازم کو گھورتے ہوئے اس سے کہا۔ نہیں، بھائی نے کہا ہے اپنی گاڑی میں جانا، اور ساتھ ملازم کو بھی رکھنا، شام کا وقت ہے۔ پیمان نے جھوٹ بولتے ہوئے اسے دیکھا جو گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ سفیر غصے سے بل کھاتا گاڑی میں بیٹھنے لگا۔ تم آگے بیٹھو، پیمان نے تیکھے پن سے کہا۔ میں پیچھے ہی بیٹھوں گا، اس نے کہتے ہی ڈور کھولنے کے لیے زور لگایا جو کہ نہ کھلا۔ یہ اوپن کرو، اس نے ملازم کو آرڈر دیا۔ آگے بیٹھو، بیک ڈور نہیں کھلے گا۔ وہ ملازم کی بات پر حیران ہوا۔ اوئے ملازم ہو تو ملازم ہی رہو، سمجھے تم، ورنہ ابھی اٹھا کر باہر پھینکوا دوں گا۔ سفیر کی دھمکی پر وہ مسکرایا تھا جیسے کسی بچے کی بچکانہ بات پر مسکرایا جاتا ہے، جبکہ پیمان سحر زدہ سی اس کی بھاری آواز کے حصار میں تھی۔ یہ آواز اس نے 2 مہینے 5 دن بعد سنی تھی۔ وہ تو اس کی ہر چیز پر عاشق تھی۔ ایک پل کو اس کی آنکھوں میں نمی چھلکی تھی جسے اس نے سرس سے انگلی سے صاف کیا تھا، لیکن وہ زیرک نگاہ والا دیکھ چکا تھا۔ سفیر دانت پیستا آگے آیا اور ڈور کھولتا آگے بیٹھ گیا۔ اسے اپنی سرخ آنکھوں سے گھورتا رہا جس پر اس نے لاپرواہی سے کندھے جھٹکے اور گاڑی سٹارٹ کی۔ پیمان لب بھیجے باہر کے مناظر کو بے دھیانی سے دیکھتی کسی اور ہی سوچ میں تھی۔ وہ الجھی ہوئی سی تھی، جبکہ وہ گاڑی ڈرائیو کرتا اسے بھی دیکھ لیتا۔ اسے کوئی عام انسان پہچان نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ سارے چہرے پر داڑھی لگائے ہوئے تھا، ہونٹ تک نظر نہیں آتے تھے۔ رب سے ہولیے میں کوئی نہیں پہچان سکتا تھا کہ یہ وہی ٹپ ٹاپ رہنے والا خزان میر ہے، لیکن جو عشق کرنے والے ہوں وہ محبوب کی شکل سے نہیں، اس کی آہٹ سے اسے پہچان لیتے ہیں۔ پیمان تو پہلے دن سے ہی اسے پہچان چکی تھی۔ وہ لاکھ حلیہ بدلتا لیکن وہ اسے اس کی مہک اور آہٹ سے پہچان سکتی تھی۔ شاپنگ سینٹر میں وہ ساتھ آیا تھا جس پر سفیر نے اعتراض کیا، جس پر اس نے کہہ دیا کہ اسے داؤد ملک نے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے، جس پر سفیر صبر کے گھونٹ بھرتا رہ گیا۔ وہ جیولری شاپ میں بیٹھے تھے، جیولر سیل بوائے اس کے آگے طرح طرح کے ڈیزائن کے ہار رکھ رہا تھا۔ سفیر نے ایک بھاری ہار اس کے آگے کیا کہ یہ لے لو، مجھے نہیں بھاری سیٹ پسند، میں کوئی ہلکا سا لوں گی، جواباً اس نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا۔ وہ آنکھیں چھوٹی کیے اسے اشتیاق سے ہار پسند کرتا دیکھ رہا تھا۔ یہ دیکھو، یہ لے لو، ایسے ڈیزائن میری امی کو بہت پسند آتے ہیں، سفیر نے ایک ہار اور اس کی گردن کے قریب لاتے ہوئے قطعیت سے کہا۔ پیمان کے روکنے سے پہلے ہی وہ ہار پکڑ چکا تھا۔ اب آنکھیں چھوٹی کیے وہ اسے مار دینے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پیمان نے پریشانی سے اسے دیکھا جس کے چہرے پر غیظ و غضب والے تاثرات تھے۔ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ نوکر رہو تم، ابھی سفیر ملک کو تم جانتے نہیں، سفیر نے ہار چھیننے جانے پر غصے سے پیچ و تاب کھاتے ہوئے کہا، لیکن اگلا ہی پل پیمان سمیت سب کو شوق کر گیا تھا۔ اس نے کھینچ کر ہار اس کے منہ پر مارا اور چیخ کر رہ گیا۔ بیچارے کا پہلے ہی منہ سوجا ہوا تھا۔ مجھ سے نیچی آواز میں بات کیا کرو ورنہ زمین کے اندر گاڑ دوں گا، ایڈیٹ انسان۔ اور جب وہ کہہ رہی ہے وہ نہیں لے گی تو مطلب نہیں لے گی۔ اب اگر انہیں ہاتھ لگایا تو توڑ دوں گا ہاتھ تمہارا۔ میں لاسٹ وارننگ دیتا ہوں، اس کے بعد صرف عمل ہوتا ہے، اس نے اسے گریبان سے پکڑ کر سخت لہجے میں کہا، جس پر سفیر تو حیرت زدہ رہ گیا۔ ایک ملازم میں اتنا ایٹیٹیوڈ! یہ چیز اسے ٹھٹکا گئی تھی۔ تم ہوتے کون ہو مجھے دھمکی دینے والے؟ اپنی اوقات میں رہو، سمجھے تم؟ اور ایک بار گھر چلو پھر بتاتا ہوں تمہیں۔ یہاں بتانے میں ڈر لگ رہا ہے کیا؟ اس نے سنجیدگی سے آئی برو اٹھا کر اس سے پوچھا، جس پر سفیر غصے سے کھول کر رہ گیا۔ پیمان نے سنجیدگی سے اسے دیکھا، پھر زیورات کی طرف متوجہ ہوئی۔ پے میم کرے گی، تم نہیں، خزان نے پاکٹ سے چیک نکال کر کاؤنٹر پر دیتے ہوئے قطعیت سے کہا۔ سفیر نے غصے سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب ہے؟ وہ میری بیوی بنے گی تو شاپنگ بھی تو میں ہی کرواؤں گا نا، اور یہ تم چیک کس خوشی میں دے رہے ہو؟ لیکن وہ تو بیوی لفظ پر ہی ساکت ہو گیا تھا، جبکہ پیمان سر تھام کر رہ گئی۔ اسے ڈر لگ رہا تھا اس کے غصے سے۔
اسے میں نے چیک دیا تھا دینے کے لیے۔ پیمان جلدی سے آگے آئی ورنہ اسے لگ رہا تھا وہ سفیر کی جان تو آج لے کر ہی رہے گا۔ سفیر نے لاپرواہی سے کندھے جھٹکے۔ میں آگے بیٹھوں گی۔ پیمان جلدی سے آگے بیٹھی۔ سفیر نے لب بھیج کر اس باڈی گارڈ کی پشت کو دیکھا، پھر لب بھیجے پیچھے بیٹھا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی لیکن پیمان کو ایک بار بھی نہیں دیکھا۔ تمہارا گھر آ گیا ہے ملک سفیر۔ سفیر کھول کر رہ گیا۔ وہ آج پیمان کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا تھا لیکن اس ملازم کے بچے نے اسے لوہے کے چنے چبوا دیے تھے۔ تمیز سے بلایا کرو مجھے، سمجھے اب؟ اگر سفیر کے لفظ ابھی منہ میں ہی تھے جب وہ زن سے گاڑی نکال کر لے گیا تھا۔ یہ جو نظر آ رہا ہے وہ نہیں، کون ہے یہ انسان؟ پتہ کرواتا ہوں۔ ہاں ولی، سفیر بات کر رہا ہوں۔ ایک آدمی کی ہسٹری چاہیے مجھے۔ ہاں، چاہے 2-3 دن لے لو لیکن کام ہونا چاہیے۔ سفیر نے کہتے ہی فون بند کیا اور اندر کی طرف بڑھ گیا۔ اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے آپ میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔